آواز آ رہی ہے جی میری؟ آ رہی ہے۔ کیا پڑھا تھا؟ کوئی سیرت تو نہیں شروع کی تھی ابھی؟ سر کر لی تھی۔ اچھا، سیرت کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سر آپ نے وہ اسٹارٹ سے بتایا تھا، پھر آپ نے یاد؟ کہا کہ مطلب نبوت سے ہم لوگ شروع کریں گے، تو آپ نے شروع میں سارا بتا دیا تھا، عرب کا بھی۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح صحیح صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں نے آپ کو پی ڈی ایف بھی میرا خیال ہے سینڈ کیا تھا، وہ آپ نے اپنے کو کہ نہیں؟ جی سر بھیج دیا۔ اچھا بھیج۔ اچھا، اس میں نا کچھ چار جو موضوع ہیں نا وہ ہیں اہم ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے لیے نئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافر کی نماز کے مسائل، نماز جنازہ، نومولود بچے کے مسائل، اور اسی طرح کبیرہ گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو موضوع ہیں، منافقت ہے، تکبر ہے، صبر و استقلال، یا عفو و درگزر۔ تو یہ موضوع جو ہے نا، یہ اس سے پہلے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے یہ جو ہے نا یہ پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی موضوع ہیں، تو وہ آپ وہیں سے اگر پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی آیت یا حدیث اس کے متعلق، یا کوئی سیرت سے کوئی اہم واقعہ، بس اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لمبا ہمیں، یعنی کہ مزید مٹیریل جو ہے نا وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ چونکہ آپ نے آلریڈی پہلے پڑھا ہوا ہے، ایک ہی نظر میں اگر آپ یعنی کہ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں گی۔ مزید ان شاء اللہ تعالیٰ نا میں جو ہوگا وہ آپ کو بھیج دوں گا، لیکن اس میں آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ اب سیرت کا ہم نے شروع کیا ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک جو ہے نا یہ آپ کا یہ حصہ شامل ہے۔ تو نبوت، جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے نبوت تک جو ہے نا پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال عمر ہوئی ایک دن، تو غار حرا میں جو کہ آپ 35 سال کی عمر سے جو ہے نا وہ جا رہے تھے، اور گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وہاں آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور کئی کئی دن جو ہے وہاں بسر کرتے، غور و فکر کرتے۔ تو غار حرا سوچ و بچار، غور و فکر، تدبر، تفکر کا جو ہے نا وہ غار۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا محترم تھے حضرت عبد المطلب، ان کے متعلق بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں غار حرا میں جو ہے نا وہ جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے غور و فکر، تدبر، یہ عبادت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ایک دن ہوتی ہے، تو خلاف معمول ایک شخص جو ہے وہ غار میں انسانی شکل میں غار کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں تو بھی پڑھا ہوا نہیں، میں تو امی یعنی کہ بالکل ان پڑھ ہوں۔ وہ آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے 3 دفعہ اچھی طرح دباتے ہیں، اور پھر چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورۃ علق کی 5 ابتدائی آیات جو ہے نا یہ نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گھر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ایک خلاف معمول جو ہے نا یہ واقعہ تھا، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی سنسان یا ایسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ اثر کرتا ہے۔ تو آپ نے آتا ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زمبلونی زمبلونی، میرے اوپر چادر جو ہے نا وہ اڑا دیجیے۔ تو انہوں نے چادر اڑا دی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب اٹھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ جو ہے نا وہ کیسا سنایا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی
تسلی کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں۔ اس سے آپ یہ ان الفاظ سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شخصیت اور ایمان کا جو ہے نا یہ آپ تک اندازہ لگا لیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کس فطرت کی جو ہے نا وہ خاتون تھی، تو ان کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جو ہے وہ لے کے آ رہی تھی، تو حضرت جبریل امین جو ہے نا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، آپ میرا سلام جو ہے نا وہ انہیں پہنچائیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل امین، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ تسلی دی، اور پھر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، اور وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ان کو لے گئی، اور وہ ساری یعنی کہ روایات سن کے انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یعنی کہ فرشتہ جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا رہا۔ تو آپ یقیناً جو ہے وہ اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن کاش، میری صحت بڑی کمزور ہے، میں اگر اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور آپ کی جو قوم ہے یہ آپ کو بہت تنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اس کے بعد کچھ 6 ماہ یا بعض مورخین کے نزدیک 2.5 سال، لیکن 6 ماہ جو ہے نا وہ زیادہ قرینہ قیاس ہے، تو 6 ماہ فترۃ الوحی، وحی نہیں آئی، اس کا وحی کا رک جانا اس عرصے کے دوران۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد وحی آئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے عزیز و اقارب کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اٹھیے اے کم، اب چادر تان کے نہ سوئیے، آرام نہ کیجیے، اب اللہ کی راہ میں نکلیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، اب آرام کا وقت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے کے اٹھے، تمام کو اکٹھا کیا، اور ایک پہاڑی کے اوپر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی۔ اس سے پہلے سبھی سے پوچھا، لوگوں میں کیسا ہوں؟ سبھی نے کہا کہ آپ صادق ہو، آپ امین ہو۔ میں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس میں ہے قریب آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، آپ میری بات کا یقین کریں؟ لوگوں نے کہا ضرور کریں گے، آپ نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ بولے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیغام دیا۔ ابتدائی پیغام میں بڑے چند، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت علی بچوں میں، خواتین میں حضرت خدیجہ، اور مردوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی جو ہے نا یہ مسلمان ہوئے۔ یوں پھر اس دعوت کا جو ہے نا آغاز، اور یہ دعوت آہستہ آہستہ مکہ کے گلی کوچوں میں جو ہے نا یہ عام ہونے لگی، اور مخالفت بھی جو ہے نا وہ بڑھنے لگی۔ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، اس میں بلال حبشی اور مصعب بن عمیر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت خبیب، یہ سب لوگ تشدد کا نشانہ جو ہے نا یہ بنے۔ صہیب رومی، تو بڑے بڑے انہوں نے یعنی کہ تشدد کے نئے طریقے جو ہے نا وہ ایجاد کیے۔ اب ایک عدد کا ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے آج سخت گرمی ہے، تو عرب کے صحرا کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ریت کے اوپر لٹا کے
تو سینے کے اوپر بھاری پتھر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا یہ، اور آپ کی جناب چربی سے پگھل پگھل کے ریت جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت سمیہ کے متعلق ہے کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے اور دوسری دوسرے کے ساتھ باندھ کے دونوں کو مخالف سمت میں جو ہے نا یہ دہرا دیا، اس طرح ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ یہ میں نے ان کے ظلم کی دو مثالیں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ عرض کی ہیں۔ تو جب ظلم حد سے بڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جو ہے نا وہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور 2 دفعہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ پہلا جو وفد گیا تھا وہ تجربہ کامیاب رہا۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بڑا ہی شریف و نفس اور عادل حکمران تھا، تو وہاں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ رہنے کا مزہ آیا۔ حالانکہ مکہ والوں نے ان کا تعاقب کیا، وہاں کے پادریوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، لیکن وہ بادشاہ بڑا ہی جو ہے نا وہ بیدار مغز اور اچھا دین رکھنے والا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تنگ نہیں کیا، اپنے دربار میں بلایا، حضرت عیسیٰ اور مریم کے متعلق موقع بھی پوچھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی جو آیات ہے وہ تلاوت کی، تو یوں مسلمان جو ہے نا وہ وہاں مسلمانوں کو کام کرنے کا بھی موقع ملا اور تبلیغ کرنے کا بھی جو ہے نا وہ موقع ملا۔ تو بعد میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نجاشی جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب ظلم بڑھتا ہی گیا، 7واں سال تھا نبوت کا۔ تو اب قریش نے جب یہ دیکھا کہ اور تو کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو رہا، انہوں نے بنو ہاشم کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کرنے کا جو ہے نا وہ ارادہ کر دیا، اور بنو ہاشم کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے تو اس کا یہ تھا کہ نہ تو بنو ہاشم کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا جائے گا، اور بالکل بول چال ان سے بند۔ تو اس طرح تمام بنو ہاشم نے سوائے ابو لہب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا، اور بنو ہاشم ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ایک پہاڑی ان کی ملکیت ہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس گھاٹی میں تمام بنو ہاشم جو ہے انہوں نے پناہ لی، اور وہیں جو ہے انہوں نے 3 سال جو ہے نا بائی کاٹ کے گزارے۔ اور یہ جو سوشل بائی کاٹ ہے یہ تقریباً 3 سال رہا، 7 سے 10 نبوی تک۔ بالآخر اس معاہدے کو جو ہے نا وہ دیمک چاٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے اپنے خیر خواہوں کو بتایا، اور انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی جہاں اللہ اور رسول کا نام تھا اس کے علاوہ باقی سبھی عبارت کو جو ہے نا وہ دیمک جو ہے نا وہ چاٹ گئی، یوں یہ معاہدہ ختم ہوا۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس معاہدے نے مسلمانوں کو بڑا کمزور کر دیا، خاص کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پابندیوں نے بڑے گہرے اثرات جو ڈالے۔ ان دونوں کی صحت جو ہے نا وہ بڑی کمزور تھی، اور وہ ان پابندیوں ہی کی وجہ سے جلد ہی ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہو جاتا ہے 10 نومبر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الوفود کا سال جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ غم کا سال۔ تو یہ بڑی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہستیاں جو تھی یہ بڑی ہی کہنے کہ محترم تھی۔ ان 2 ہستیوں کا بڑا مکہ کے اندر جو ہے نا وہ اثر و رسوخ تھا، بڑا حیا تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس حوالے سے تعاون سے جو ہے نا محروم ہو گئے۔ تو 10 نبوی کو ان دونوں کا جو ہے نا وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہنے لگے، ظاہر ہے ڈھارس بندھانے والے، مدد کرنے والے اور سپرویژن کرنے والی
دونوں ہستیاں جو ہے نا وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان یعنی کہ غمگین دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے معراج کا سفر جو ہے وہ کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ جو ہے یہ بلایا۔ یہ بھی 10 نبوی ہے جسے ہم معراج نبوی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جو ہے نا وہ امامت کروائی، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آسمانوں پہ جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جو ہے نا وہ سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس سے پہلے علم الیقین تھا، حق الیقین تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو عین الیقین یعنی کہ اپنی آنکھ سے بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت، دوزخ اور بڑی یعنی کہ جو چیزیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ جو ہے نا ان کا کروایا کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ عذاب ہوتا ہے، کس کس گناہ کی جو ہے نا وہ کیا کیا جا رہی ہے سزا ہے۔ واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کا آخری رکوع اور حضرت یعنی کہ سورت بقرہ کا رکوع، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 5 جو نمازیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ توفتاً جو ہے نا وہ پیش کی گئی۔ تو سورت بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ دعا جو ہے نا یہ یاد کرنے والی ہے، اس کو آپ ضرور یاد کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ چیزیں لے کے تحائف لے کے اس دنیا میں جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں اس خبر کی تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب جو ہے نا وہ ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو کئیوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کروائی گئی۔ اب معراج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اگلے سال 11 نبوی حج کا سال، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے تقریباً 15 قبائل کے پاس آپ گئے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی حامی جو ہے نا وہ نہیں بنی۔ بالآخر آپ کا سامنا مدینہ سے آئے ہوئے 6 لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کرتے ہیں دوسرے اور تیسرے سال بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ یقین دہانی بھی کرواتے ہیں۔ تو یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ وہاں روانہ کیا۔ ابھی میں ذرا نا صرف 2 منٹ کے لیے بریک کرنے لگا، صرف 2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ روانہ کیا، ان کی محنت سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو
مدینہ ہجرت کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت دے دی، کیونکہ اہل مدینہ نے آپ کی حفاظت کی مکمل یقین دہانی اور تعاون کا مکمل جو ہے وہ یقین دلایا تھا، اور کہا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑا تو ہم ضرور لڑیں گے۔ تو بالآخر آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ خود مدینہ جو ہے نا وہ ہجرت کی، اور قباء میں 14 دن قیام کرتے ہوئے آپ مدینہ جو ہے نا وہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ یعنی کہ بھائی چارہ بردر ہوڈ، جو لوگ لوٹے پوٹے آئے تھے اور انصار کے درمیان بھائی چارہ جو ہے نا ان کا جو ہے وہ کروایا، اور یوں جو ہے نا وہ مل کے کام کرنے لگے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انصار نے اس درجہ قربانی دی کہ اپنے گھر کا آدھا سامان بھی جو ہے نا وہ ان کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کر دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے 2 بیویاں تھیں، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر آپ پسند کرو تو میں ایک کو طلاق دے دوں، لیکن انہوں نے روکا اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے گزار کا راستہ دکھا دیں، انشاءاللہ میں آپ کو مایوسا نہیں کروں گا، محنت مزدوری کروں گا۔ تو یہ مواخات مدینہ۔ اس کے بعد میثاق مدینہ، کہ مدینہ کے اندر جتنی بھی پارٹیاں تھیں، یہود اور یہ وہ، سب کو جو ہے نا اس معاہدے میں جو ہے نا وہ شامل کر دیا۔ تمام لوگ جو ہے وہ مدینہ کا دفاع جو ہے وہ اکٹھے کریں گے، اور یہ سارے عہد و پیمان جو ہے نا انہوں نے ہوئے، اور بالآخر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی یعنی کہ کوئی اختلاف ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑا، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس شک کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح اپنا حکمران جو ہے نا وہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد پھر جتنے غزوات ہوتے ہیں، غزوہ بدر اور خندق وغیرہ، ان کو آپ یہ جو میثاق مدینہ ہے اس روشنی میں دیکھیں، تو جہاں جہاں بھی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں مسلمان ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور یہی حال یہود کا تھا کہ وہ جس طرح مسلمان مدینہ کا دفاع کریں گے، اسی طرح یہود بھی مدینہ کا دفاع کریں گے، اور مدینہ جو ہے نا وہ ایک حرم کی حیثیت سے ہے۔ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا تو سب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اسی طرح یہود کے اوپر حملہ ہوا تو سب کا حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی وجہ سے تمام لوگوں کو ایک لڑی میں جو ہے نا یہ پرو دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میثاق مدینہ سے فارغ ہوئے تو مدینہ کے مضافات میں چلے جاتے اور انہیں اپنا حلیف بناتے، کہتے کہ دیکھو اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے تو آپ ہماری مدد کرو، اور اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اسی طرح جو ہے نا مضافات میں جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو مدینہ سے شہراء گزرتے ہیں، تجارتی شہراء، یہاں کی نقل و حرکت سے آپ نے اہل مدینہ کو ہر صورت میں خبردار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح قریش کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو بھی میثاق مدینہ کے خلاف چلتا ہے اس کے خلاف جو ہے نا یہ ایکشن ہوتا ہے۔ یہود کے تینوں قبائل جو ہیں وہ میثاق مدینہ سے کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ نکلے۔ تو اسی طرح ان غزوات کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ عمرہ ادا کریں، اور عمرہ ادا کرنے کے لیے غرض سے نکلتے ہیں تو کفار جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو جو ہے نا وہ روک لیتے ہیں۔ بالآخر گفت و شنید کے بعد سہیل بن عمر جو ہے وہ اہل قریش کی طرف سے ایلچی تھے، بالآخر جو ہے نا وہ یعنی کہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس معاہدے کو فتح مبین جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ فتح مبین ہے۔
اور فتح مبین انا فتحنا لک فتح مبینہ، دراصل صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کی جو ہے نا وہ فتح تھی۔ تو جب انہوں نے صلح حدیبیہ توڑا تو فوراً مسلمانوں نے اٹیک کیا اور بغیر کسی نقصان کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر دیا۔ تو فتح مکہ کے بعد جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ کون بیت اللہ کو فتح کرتا ہے، تو وہ پھر مسلمانوں کی طرف مائل ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور اسی انتظار میں تھے جو حق پہ ہوگا وہی جو ہے نا وہ بیت اللہ کا جو ہے نا متوجہ ہوگا۔ تو یوں پھر وہ لوگ بھی جوک در جوک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ کے گروہ، جگہ کی جگہ، یعنی کہ بہت ساری جگہیں جو ہیں، ٹھیک ہے جی، علاقے، وہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں جو ہے نا وہ داخل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی وفاداری اور ہمدردی کا جو ہے نا وہ یقین دلایا۔ 10 نبوی کو آپ نے آخری حج جو ہے وہ کیا اور اعلان کروا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ آپ نے حج کیا، آخری خطبہ دیا، اور لوگوں کو جو تعلیمات دی وہ یوں تھا جیسے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو حج سے فوراً جا کے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور 11 نبوی کے آغاز ہی میں آپ کی جو ہے نا یہ وفات ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بڑے شارٹ کٹ طریقے سے جو ہے وہ پڑھایا، ذکر کیا، لیکن اگر آپ بڑے آسان طریقے سے، تو 11ویں جماعت کی اسلامیات اختیاری کی جو کتاب ہے اس کا حصہ سیرت والا جو بدائے سے لے کے وفات تک آپ کو پڑھ لیجیے، بڑا آسان ہے، تو آپ کافی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کور کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک الرحیق المختوم کتاب ہے ڈاکٹر صفی الرحمان مبارک پوری کی، وہ بھی اچھی ہے، وہ بھی آپ خرید لیں، اور اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پڑھیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے رکھیں، اس لیے ہے کہ آپ کو پڑھنے سے اس کا جو ہے نا وہ بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے، آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کیجیے، آگے پھر میں آگے جی ہم رضوان کوشچن رضوان سر وہ بیٹا کوشچن جو میں نے پڑھایا اس حوالے سے کوئی نہیں؟ ہاں بھائی، اور کوئی؟ یہ ہمایوں ریاض، ہمایوں کو کوشچن ہے آپ کا؟ توصیف احمد، توصیف نہیں ہے، ہمیں فروا کو کوشچن ہے آپ کو؟ نو سر، کوئی کوشچن نہیں؟ اچھا، سب دوسرا سمجھ آ گیا۔ جی ٹھیک ہے، دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے لیکچر جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے ہیں، پاک اسٹڈی جی شروع سر، کر دی ہے آپ نے؟ جی سر، منڈے سے اب وہی ہے۔ ہاں، اب یہ ہمارے 16 پورے ہو گئے ہیں، اس حوالے سے نا آپ یہ نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی آپ کی وساطت سے آپ کی جو کلاس ہے کوئی کوشچن ہو، پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں حاضر ہوں۔ اس حوالے سے آپ نے بالکل نہیں کہ جناب ہماری کلاسیں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ رابطہ کر کے جو بچے کوشچن کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو ہے نا وہ آپ نے مجھ سے جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہونا ہے؟ یونیورسٹی کا مڈ ٹرم ہونا ہے آپ کا؟ سر ابھی تک تو کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا، نہ پیپرز کے۔ اور وہ آپ کے 75 ہے، 25 نمبر ہے،
اس کا تو کچھ کرنا ہے نا. میں یونیورسٹی والوں سے پوچھوں گا کہ کیا صورتحال کرنی ہے. میں نے جو جی اس سے سر. پہلے لیکچر دیے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بچے اسی کو لکھ لیں گے اسائنمنٹ سے کریں گے وہی میں ان کی اسائنمنٹ سمجھ لوں گا. جی سر. اس سے آپ کی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں ان سے نا رابطہ کر کے کیا صورتحال ہے تو پھر جو ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا. ٹھیک ہے. جو وہ جی طریقہ سر. بتائیں گے یا کریں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی سر. چلو ٹھیک ہے جی. آج اتنا ہی کافی ہے. وہ میں نے رات نا اپنے وہ دار میں فیلنگ کروائی تھی تو مجھے کوئی پین بھی محسوس ہو رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالی کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے جو ہے نا وہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے جی آپ نے ٹھیک یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی کلاس کی تعداد کتنی ہے. کوئی لیفٹ تو نہیں کر گیا؟ اگر کوئی بچہ لیفٹ کر گیا تو وہ بھی مجھے بتا دیں. جی سر وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی. ہاں تاکہ وہ نا جب میں کروں گا نا تو آپ نے مجھے وہ بتانا ہے تاکہ میں ان کے نا اٹینڈنس جو ہے نا وہ دوں. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے. کوئی مسئلہ ہو میں حاضر ہوں. تو آج تھینک یو اتنے سر. ہی. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو بھائی. تھینک یو. مہربانی.